آیت نمبر 11، جس میں میں پہلے آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ جیسے ہم خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ زیادہ حقدار ہے یا یہ نہیں ہے، کیونکہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آباؤکم تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرون نہیں تم جانتے ایہم ان میں سے کون اقربو زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفع میں، کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر کون ہے کون نہیں، تو فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیم بہت علم رکھنے والا، حکیمہ اور بہت جاننے والا، حکمت والا۔ دیکھیں حکمت اس انجام اس کو کہتے ہیں کہ جس کو انجام تک کا علم ہوگا تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا بہتر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو صفت لے کے آئے ہیں اتنی خوبصورت ہے کہ نمبر 1 وہ علیم جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے تمہارے لیے کیا نہیں، اور وہ حکمت بھی اس بات کی رکھتا ہے کہ جو تم فیصلہ کر رہے ہو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کیا کہتے ہیں کہ وہ رزق جو میں نے تمہیں دیا، رائٹ، یہ اللہ کی امانت ہے۔ وہ اللہ انسان اپنی زندگی میں اس کو جیسے بھی خرچ کرتا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو بھی کریں اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا نواز دے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور اگر اس سے زیادہ ملتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی اس کے اوپر کرم ہوتا ہے اور اس کا حساب بھی پھر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ جب انسان چلا جاتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوتا ہے تو پھر اس کی ڈویژن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کر کے بتا دیا کہ یہ ہوگا۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں کیا کہتے ہیں کہ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے نصف آدھا ما جو تارکا جو چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے، علم اگر نہ ہو یکن ان کے لیے لہنا یکن ہو لہنا ان کے لیے والدن کوئی اولاد۔ تو اگر کسی کی بیوی فوت ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، مطلب اگر بیوی کی پہلی بھی اگر میاں سے اگر نہیں ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ شادی ہوئی ہے تو وہ لڑکی کی پہلے سے اولاد ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس کی کسی بھی خاوند سے کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر ہسبینڈ کو آدھا ملے گا بیوی کے پیسوں میں سے۔ فَإِن كَانَ اور اگر ہے لَهُنَّ ان کے لیے وَلَدٌ کوئی بھی اولاد اگر اس کی ہے تو فَلَكُمْ تو تمہارے لیے الرُّبُعُ چوتھا حصہ مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائے من بعد وصیتاً وصیت کے بعد، یوصینا وہ عورت جو وصیت کرے بہا جس کی او دین یا پھر قرض کی ادائیگی۔ تو دیکھیں اس میں پھر وہی بات ہے کہ عورت پہ بھی قرض ہو سکتا ہے، عورت کے پاس بھی مال ہو سکتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے یا اس کی کوئی بھی اولاد ہے تو پھر ہسبینڈ کو چوتھا حصہ 1/4 ملے گا۔ تو وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے ہے، اور پھر وہ دوبارہ سے میں پچھلی آیت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ وہی بات ہے اس میں بھی کہ جو اس نے وصیت کی ہے، اگر 1/3 کی اس نے وصیت کی ہے، میں پھر سے آپ کو یاد بھی کرا دوں کہ وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 کی ہو سکتی ہے، اور وہ 1/3 جو وارث ہیں ان کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، یا پھر وہ صدقہ جاریہ کے لیے کہہ سکتی ہیں۔ اب بھی اور پھر اگر ان پہ اوپر کوئی قرض ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا قرض جو ہوگا وہ دیا جائے گا، اس کے بعد جو انہوں نے وصیت کی ہے اس کو دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ان کا مال رہ جاتا ہے اس کے حصے اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیے جائیں گے۔ اور آگے دیکھیے اب یہ ہے کہ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے ہے الرُّبُعُ 1/4 مما اس میں سے جو ترکتم، اب دوسری طرف ہے اب عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو تم چھوڑ جاؤ، اگر خامن اللہ نہ کرے اللہ اکبر اگر کسی کا خامن فوت ہو جاتا ہے تو پھر ان عورتوں کے لیے 1/4 ہے، ان لم یکن لکم ولد اگر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اولاد، اگر اس آدمی کا کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کسی اور بیوی سے نہ اس بیوی سے، تو اس عورت کے لیے 1/4 ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ اور اگر ہے تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد فَلَهُنَّ تو ان عورتوں کے لیے ہے الثُّمُنُ 8واں حصہ۔ تو اگر اس آدمی کی کوئی بھی اولاد ہے، اس عورت میں سے ہے یا پھر کسی اور عورت میں سے ہے، تو پھر اس کی بیوی جو ہوگی اس کو 1/8 حصہ ملے گا۔ مما اس میں سے جو تم نے چھوڑا من بعد وصیتن بعد اس کے کہ وصیت کے تو سونا
जो तुमने वसीयत कर जो बिहाज जिसकी औदैन या कर्ज की अदायगी के। दोबारा से देखिए फिर वही बात है। और हर चीज़ में पहली बात ये है कि जो भी अगर आदमी फौत होता है, औरत होती है, जो भी फौत होगा, सबसे पहले उसका कर्ज अदा किया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी वसीयत पूरी की जाएगी जो 1/3 होगी ओनली, इससे कम हो सकती है। और अगर ना भी करे तो कोई उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वो करती है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद जो चीज़ बचेगी वो डिवीजन होगी। और मैंने आपको पहले भी लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि जो माल बचता है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका एक जॉइंट अकाउंट होता है। आप अपनी मर्जी से उसमें से एक सुई भी नहीं ले सकते हो। अगर थोड़ी सी भी चीज़, ऐसे मेरी अम्मी का दुपट्टा था तो मैं ले गई, मेरी अम्मी का ये कड़े मुझे बड़े पसंद है तो वो बेटी उठा के ले गई, मेरी अम्मी की ये चीज़ थी और भाभी वहाँ पे बैठी हैं, ये भाई हैं, उनके सामने उनको पता ही नहीं है फॉर एग्जांपल, और वो पहले से ऐसे कर लिया, तो ये ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितनी सख्ती से इन चीज़ों के अहकाम दिए हैं कि व इन काना, और अगर हो अगर है राजुलन कोई मर्द, यूरसु मिरास जिसकी मिरास ली जा रही है, खिलालतन खिलाला। देखिए ये भी अल्लाह ने कोई एक चीज़, जैसे होता है ना कि अल्लाह सुबहान अल्लाह हो, कितना सदके जाऊँ अल्लाह सुब्हान ताला आपके, कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वाज़ेह नहीं है। एक एक चीज़, एक एक नाम लेके, एक एक रिश्ते के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया कि कलाला उसको कहते हैं कि जिसके ना माँ बाप है ना उसकी औलाद है, उसका कोई वाली वारिस जैसे नहीं है, औलाद नहीं है और माँ बाप नहीं है। और वो अविमरातुन, या कोई औरत, वो औरत भी ऐसी हो सकती है और आदमी भी ऐसे हो सकता है। वलहू, तो उसके लिए हो अखुन, एक भाई, औ या उख्तुन, या एक उसकी बहन है, कि मतलब उसका एक भाई और एक बहन जिंदा है। फली कुल्ली वाहिदिन, तो वास्ते हर एक के, मिन हुमा, उन दोनों में, असुदुस के 1/6 है, कि 1/6 एक भाई को मिलेगा और 1/6 बहन को मिलेगा, मतलब दोनों को 1/6 मिलेगा। फ़इन कानू, और अगर हो वो अक्सरू ज़्यादा, मिन ज़ालिका इससे, फ़हुम शुरकाऊ, तो वो शरीक होंगे फिर थुलुसी 1/3 के। तो अगर उसके ज़्यादा बहन भाई हैं तो फिर 1/3 जो हिस्सा होगा उसमें सारे बहन भाई बराबर के शरीक होंगे। मिम बादी वसीयतन, बाद वसीयत के, यूसा, वसीयत की जाए, बिहा जिसकी, औदैन, या कर्ज की अदायगी के। देखें ये कितनी दफ़ा यही बात हो रही है ना। इसीलिए देखें कई दफ़ा होता है कि हम लोग तो, औरतें तो इतनी जनाज़ों पे नहीं जाती हैं, जो बाहर रहती हैं वो तो फिर भी मस्जिद में जाती हैं, और अगर किसी का जनाजा हो रहा होता है तो वो पढ़ लेते हैं, या फिर जब हम जाते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, लेकिन वहाँ पे हम इतना क्लोज नहीं देखते, वहाँ तो बस एक पता होता है कि जनाजा हो रहा है तो हम पढ़ लेते हैं साथ। लेकिन अगर आपने मस्जिद में देखा है तो वो पहले अनाउंस करते हैं कि अगर इन पे कोई कर्ज है तो बता दें कि मैं अब उसका वाली हूँ, मीन्स के उसकी जायदाद को अब तकसीम करने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर किसी का कोई कर्ज है तो वो मुझे बता दे ताकि मैं उनका कर्ज पहले वापस कर दूँ। और अगर यूजुअली लोग माफ़ भी कर देते हैं, जिनको होता है कि भाई इतना ज़्यादा नहीं था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है कि क्योंकि आखिरत में इसका बड़ा अजाब है। अगर कोई कर्ज लेके, देखिए जिसके ऊपर कर्ज होता है ना, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुक्म भी नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं, ये सोच के लिया करें, क्योंकि ज़िंदगी मौत का पता नहीं, अचानक किसी वक्त भी हम सोचते हैं कि अच्छा लिया था, अगले महीने दे देंगे, व्हाट्स अ बिग डील। लेकिन ये इट इज़ अ बिग डील। अगर आपने लिया है किसी से पैसे तो उसमें गवाह बनाएं, और आप ये अपने शऊर के साथ ये रखें कि अगर मुझे देखो कुछ हो गया तो तुम गवाह रहना कि मैंने इतने पैसे इसके देने थे, ताकि, और अगर फॉर एग्जांपल नहीं अगर ऐसा है तो फिर जिसने लिया है, जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो खुद ही से माफ़ कर दें कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको माफ़ कर दे, क्योंकि उन पे बड़ा ये अजाब का वक्त होता है जिनके कर्ज अभी रह गए होंगे। तो अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि इसके बाद, अच्छा हमने यहाँ तक पढ़ा था ना कि उसका अगर भाई और है तो उसको, जो अगर बाकी जितने भी बहन भाई रह गए तो उनमें 1/6 होगा, और जो बाकी सारे रह गए 1/3 सारों में बराबर का तकसीम होगा। और आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं इसी आयत में, आयत नंबर 12 में, कि गैरा मुदारिन, ना नुकसान पहुंचाने वाला हो। इसका क्या मतलब है ना नुकसान पहुंचाने वाला हो? कि मतलब जिसने जिसने वसीयत की है, नंबर 1 कि वो गलत तरह की वसीयत ना कर गया हो,
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حصے دیے. اب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نہیں جی میرے اس بیٹے کو تو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا، اس بیٹی کو اتنا، ماں کو اتنا. تو وہ اگر وہ کوئی ایسا نقصان دہ بات کرتا ہے یا کسی کا حق مارتا ہے یا ٹھیک طرح کا فیصلہ نہیں کر پاتا، تو پھر اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو بعد کے لوگ ہیں نا، جو اس کی فیملی میں سمجھدار ہیں، دین کو جاننے والے ہیں، وہ اس کی وصیت بدل سکتے ہیں کہ یہ اس نے غلط فیصلہ کیا، کیونکہ حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حق دیے ہوئے وہ آپ ایسے نہیں لے سکتے. اور دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے، یہ ایسی وصیت کی ہے جو دوسروں کے حصے میں دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، وصیت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے. واللہ، اللہ علیم، جاننے والا ہے، حلیم، اور بہت بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کی، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈراتے ہیں نا جیسے اپنے آپ سے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِيعُ اللَّهَ، بس جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، تو وہ داخل کرے گا اسے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، جس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی حدود کی پابندی کریں گے، جو اللہ کے احکامات کو کے مطابق یہ فیصلے کریں گے، ان کے لیے تو جنتوں میں جگہ ہوگی، ان کے باغات ہوں گے، اس میں وہ خوشی سے رہیں گے اور ہمیشگی کی زندگی وہاں پہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. وَمَن يَعْصِ، اب دیکھیں یہ اتنی خوفناک آیت لگتی ہے اور اتنا ڈر لگتا ہے اس کو پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا. کون سی نافرمانی کرے گا؟ کہ جنہوں نے جو جب وصیت والی وصیت وہ 1/3 کی کر سکتے نا، جو جیسے جو پیسے اس کے پیچھے رہ گئے، جو مال اس کا رہ گیا پیچھے، اور جو بھی چیز اس کی اس کی وراثت کی تھی، اس میں جو نافرمانی کرے گا، جو غلط فیصلہ کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو نافرمانی کرے گا اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور وہ تجاوز کرے گا، حدودہ، اس کے حدود سے، یدخلہ نارا، تو وہ داخل کرے گا، کون؟ اللہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، اور وہ ہمیشہ اس آگ میں جلے گا، وَلَہُ، اور اس کے لیے عذاب، عذاب مہین، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم، کیونکہ یہ دیکھیں ایسی چیز ہے جس میں بڑی ناانصافی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ میں سے جتنے لوگ بھی پروگرام سن رہے ہوں گے، انہوں نے کہیں نہ کہیں ضرور یہ دیکھا ہوگا، بلکہ ان کئی دفعہ تو اپنے اوپر ہی گزرا ہوتا ہے. میں نے جس سے بھی جب بات کرتی ہوں تو کئی دفعہ بچیاں بیچاری یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ نہیں، وہ اگر ہم ایسے کرتے تو ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہو جاتے، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم نے ویسے ہی اپنا حصہ چھوڑ دیا. آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو. کاش یہ قرآن اسی لیے، اٹس ناٹ اونلی ہم لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا سمجھ کے اس قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہوا. یہ پورے سب وے آف لائف کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ایسے ایسے فیصلے زندگی میں ایسے کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا معاف کر دیں گے ایسے؟ یہ کوئی چھوٹے فیصلے نہیں ہیں. جو بھی حاکم ہوگا نا، جو بھی فوت ہوتا ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ اس کا ولی ہوگا، جو اس کے فیصلے کرنے والا، آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں حکم دیا، کیسے ان عورتوں کے بارے میں کہ جو رہ جاتی ہیں، ان عورتوں کے بارے میں وہ کیا مطلب ان کا کیسے حصہ ہے، ماں باپ کا کیسے، بہن بھائیوں کا کیسے، ہر ایک رشتے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے گائیڈنس دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور ان پہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ اس زمانے میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ حد قائم ہو رہی تھی، کیونکہ باقاعدہ کوئی قانون نہیں ہوتا تھا. تو سب سے پہلے جیسے آپ نے دیکھا تھا، پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ شراب کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا تو بڑی تدریجاً جیسے حکم دیتے ہیں کہ پہلے ایک حکم تھا، پھر دوسرا، اور آخر میں بالکل منع کر دیا تھا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں قرآن کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک دم سے کبھی بھی کوئی حکم نہیں آیا. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرو، اس طرح سے کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، اور اگر کرو گے تو یہ ہوگا، اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جن جن چیزوں کو بھی منع کیا ہے وہ تدریجاً منع کیا گیا ہے. اب یہاں پہ
यहाँ पे बात हो रही है कि फहाशी की। फहाशी मीन वो औरतें जो ज़ना करती हैं, उनके बारे में जो आयत आई हैं कि कितनी क्लियर अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया है। इंशाल्लाह हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोगों को ये होता है कि जब हम कुरान के कानून के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे ही शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि नहीं नहीं, ये तो इस्लामिक जो है कानून, ये पता नहीं बड़े सख्त हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत आपको नज़र आएगी कि कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने घरों को बचाने के लिए, क्योंकि घर में वो जो औलाद पलती है ना, एक पूरी नस्ल तैयार होती है, उसकी हिफाजत के लिए किस तरह से एक दायरे बना दिए हैं कि इन हदूद से बाहर ना निकल सकें, ताकि वहाँ के घर में जो टीचर्स हैं, जो माँ बाप हैं, जो एक स्कूल है पूरे का पूरा, एक पूरी दुनिया होती है बच्चों की ना, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है एंड वाइस प्रेसिडेंट है, वो दोनों को किस तरह से रखना है और कैसे वो बच्चों को एक हेल्थी एटमॉस्फेयर में वो अपने बच्चों को पाल सकते हैं। और जो लोग ऐसे करते हैं, जब वो बुरे काम करते हैं, फहाशी करेंगे या कुछ भी करेंगे, उस घर के बच्चों के साथ फिर क्या होता है, या फिर वो खुद से इमोशनली कैसे जिस तकलीफ़ से गुजरते हैं। तो यहाँ पे आगे उसकी डिटेल आ रही है इंशाल्लाह। हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं।